ٹیڈی صاحب کی اور کوئی خاص بات جو آپ کو یاد آتی ہو؟ ٹیڈی صاحب ہر بات پہ جھکتے کرتے تھے. ایک زمانے میں کوئی بلٹ ولٹ بھی لگ گئی تھی ٹیڈی صاحب کو پاؤں میں، مجھے ایک بار دکھایا تھا. وہ ڈرامہ کر کے آ رہے تھے، تب میں فیلڈ میں نہیں تھا. ہاں وہ ڈرامہ گجرانوالہ سے کر کے آ رہے تھے. اچھا کچھ لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے ڈرامہ نہ کرو. مثلا وہ ڈرامہ کیا تھا کہ ان کا سامنے ڈرامہ لگا ہوا تھا، ٹیڈی صاحب کا بڑا اچھا ماحول تھا، بڑا وہ کلک کر رہے تھے، بہت زیادہ بہتری کی طرف جا رہے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے ہمارے سامنے ڈرامہ نہ کریں. ان بندوں نے کسی کو کہا، پھر وہ واپسی پہ انہوں نے وین پہ فائرنگ کر دی ہے نا. تو ٹیڈی صاحب باہر کھڑے تھے، ان کی بھی ٹانگ پہ گولی لگی تھی. پھر لیکن وہ بہتر صلح صفائی ہو گئی تھی ان کی. ٹیڈی صاحب کے ساتھ ہوتا ہی رہا ہے. ایک ایکسیڈنٹ ان کا ہو گیا، پھر کسی کیس میں کہتا نا کہ دوستی بھی اگر ہونا شاہ جی، دوستی اچھے لوگوں سے ہونی چاہیے. درست بات ہے. جو بالکل کرپٹ نہ ہو، کرمنل نہ ہو، کوئی بھی چیز ہے، دوست وہ رکھیں جو آپ جیسے ہیں. اب جو میں سگریٹ نہیں پیتا تو سب دوستوں کو پتا، جو پیتے بھی ان کو پتا کیسر کی گاڑی میں بیٹھنا نا تو سگریٹ نہیں پینی، نہیں تو یہ بندہ بدید ہے. ٹھیک ہے نا. میں وہ کیا کرتا ہوں بیدیو، جو میں کہتا ہوں کہ نہیں جی بھائی جان تسی میرے کو کرایہ لو، بس دی چھاتے بہ کے آ جاؤ، میں تو نال نہیں لگا. اچھا آپ بٹھاتے ہی نہیں؟ میں نہیں بٹھاتا پروشا جی. اچھا اچھا اچھا. یہ آصف اقبال صاحب کا واقعہ ہے. تلاشی نے گڈی چ بٹھاؤں تو پہلے آصف اقبال صاحب جو میرے ساتھ بیٹھتے تھے نا، تو میں کیا کرتا ہوں ان کا لیٹر اور ان کی ڈبی وہ باہر پھینک دیتا تھا. تو راستے میں جب وہ کہتے ہیں میری ڈبی کتنے ہے یا میں کہا میں چھوڑتی ہے. جب میں اترتا تھا تو ان کو نہیں لے کے دے دیتا تھا. وہ تو بہت برا بلا کہتے ہوں گے آپ نے. ہاں نہیں مجھے نہیں، شکر ہے مجھے نہیں کہتے. لیکن آصف اقبال صاحب بھی مزیدار آدمی سر کیا بات ہے. اللہ جن نصیب کرے. وہ تو ہے نا، تسی کیوں نہیں ہے کہ یہ مری گئے نا تو باندر رہے نا انہوں چھلی دے گیا. ایسے یہ بتائیں کہ جو سارا سفر رہا آپ کا، ہمارے یہاں تو مہمان کم آتے تھے نا شروع میں، پھر بعد میں آپ نے جو دونوں شوز کیے اور اس میں چونکہ پولیٹیشینز بہت زیادہ آیا کرتے تو تھا ہی، چونکہ ایک پولیٹیشین تو لازمی ہوتا تھا آپ کے شو میں نا. تو کبھی کسی کو بہت بری لگ گئی ہو، سنجیدگی سے بات بری لگ گئی ہو؟ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ کراچی کے ایم این اے تھے. اچھا. تو ان کی فیملی بیٹھی تھی، میں بھی بیٹھا تھا. تو ان کو میں نے کوئی جگت کی تو انہوں نے مجھے ایک مرتبہ کہا سر بھائی یہ بنتا نہیں ہے، میرے بچے بیٹھے ہیں تو یہ تو وہ ان کا میں ہیرو ہوں. تو میں نے کہا، تو پھر ٹھاکر صاحب نے کہا کہ بھائی جان انہیں کوئی بات غلط ہوئی نہیں ہے کوئی، یہ وہ سارا پھر وہ کٹ گئی تھی. لیکن وہ پھر وہ سمجھے غلط تھے. اچھا. میں نے بڑی ان سے بڑے سافٹ طریقے سے بات کی. تو اس طرح کی چیزیں بھائی جان سوچا ہوگا میں نے کارپوریٹ شوز کے لیے کراچی میں نہیں، وہ ایم این اے بھی بڑے زبردست تھے ادھر کراچی کے، آپ کو پتہ ہی ہے، بغیر گل تو لڑائی کر لینے حلیم سے زہر پا دینے. یہ تو بڑا، یہ دونوں جملے جو ہے نا یہ ایسی جا کے لگیں گے جیسے اوورسیز والے تھے. نہیں کراچی وہ انہوں نے جو دوست ہیں میرے، ان کو کہہ رہا ہوں قسم سے کراچی کو نا، کراچی تو میری جان ہے، کراچی میری زندگی ہے، کراچی سے محبت ہے مجھے. ان کے لوگ بڑے پیارے ہیں اور میں نے ادھر کام بھی بڑا کیا ہے. جو ہے کراچی زندہ باد، اگر پھر بھی غلطی ہوئی میں معافی چاہتا ہوں. کیسے لوگوں کی جو برداشت کی قوت ہے جملہ سہنے کی. ویسے آزادی تو بہت آئی ہے، تو ماں پہن دیا گانا ان لوگ کے کڑنے لے ایک دوسرے کو سوشل میڈیا تے، مگر اچھا جملہ سہنے کی جو روایت تھی وہ کم ہوئی ہے بڑھی ہے؟ میرے خیال سے اچھا اور برا لوگوں کو برداشت ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا. لوگ نا تعریف کرنے کے لیے اب نا، مثلا میں کہتا ہوں کہ آپ نے کمنٹس دیکھ لیں، میرے دیکھ لیں، کسی کے بھی دیکھ لیں، کچھ لوگ پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے بات ہی عجیب کرنی. بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، بڑا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ کو گالیاں دیتا ہے، کو کچھ کرتے ہیں تو بڑا دکھ بھی ہوتا ہے. آپ اتنی محنت سے کام کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں. پھر ہمارے شو بھی اس کو نا خاص کر شاہ جی، یا شاعر ہوں، ایکٹر ہوں، کوئی بھی ہوں، لوگ سب سے پہلے تو نا گالی ایک مراسی ہے، گل کام ہی خراب کرنا، فلاں کرنا. میں کہتا ہوں کہ میں چاہے میں جٹ بڑا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں میں نے جتنی نفیس اچھی قوم جو خان صاحب لوگ ہیں، جن کو ہم مراسی کہتے ہیں، خان صاحب کہتے ہیں، اہل میراث ہے نا جی، جیسے مختلف ذاتیں اسی طرح سے ایک وہ بھی ذات ہے، اتنے اچھے لوگ. اچھا کیسے بظاہر تو اتنی آزادی ہوئی ہے اب سوشل میڈیا پہ، جیسے کہ میں نے ابھی کہا اور ہم سبھی دیکھتے ہیں، کچھ بھی لوگ کہہ دیتے ہیں، مگر پھر یہ جو اچھا جملہ ہے اس میں کسی کی تضحیک نہ ہو، کسی کی توہین نہ ہو، مگر بعض اوقات کسی کی شخصیت کا جو باریک پہلو ہے، جو ایسا پہلو ہے کہ ہر شخصیت میں جس سے مزاح پیدا کیا جا سکتا ہے، اگر اس پر بھی لوگ افینڈ ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی آپ جملے کی بات کر رہے ہیں، اگر یہ بات لگتی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کرت کی، میں کرت کرتا تھا شاہ جی، آپ کو بھی ہوتا ہے الحمدللہ، میں ابھی بھی کر لیتا ہوں. میں نے ٹک ٹاک پہ کرت کی ویڈیو بنا کے ڈالی ہے تو نیچے ایک کمنٹس آیا کہ تیرا بندہ ہے. اتنے دکھ کی بات ہے. حج کرنے گئے ہیں، ایک بندے نے بازو پکڑا، تسی کدھر آئے جی؟
چاہے وہ مذاق کر رہے ہیں لیکن اس سے دل آزاری بلایا تو خدا نے ہے نا ہم سب کا یہ دیکھو نا. دیکھو بخشنا کس نے؟ اللہ کی ذات. اور اپنے گھر میں کیسے وہ کسی کو آنے دے گا اگر وہ نہ چاہے. ہاں اور اس کے بعد فنکار کو آپ برا سمجھتے ہیں, شو بیز والوں کو. آپ کی گفتگو سے اندازہ یہ ہوا کہ جیسے اب آپ کے پاس پیسہ بھی ہے ماشاءاللہ, الحمدللہ, اللہ تعالیٰ اور اس میں اضافہ فرمائے, اور فیم بھی ہے, اور ایک اچھا فیم ہے, لوگ بڑی آپ سے پیار بھی کرتے ہیں, عزت بھی کرتے ہیں, شہرت بھی ہے اور رسپیکٹ بھی ہے کہ کیسر صاف ستھرا کام کرتا ہے. تو مگر کیسر کہیں مجھے لگا کہ جیسے آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اچھے پیسہ بھی ہے, شہرت بھی ہے, عزت بھی ہے میری اس حوالے سے کہ میں صاف ستھرا کام کرتا ہوں, مگر بچے بڑے ہو رہے ہیں, مگر جس پروفیشن سے آپ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس کی رسپیکٹ نہیں ہے معاشرے میں. پاکستان میں شاید کم ہے, معاشرے میں رسپیکٹ ہے, لوگ اتنا پیار بھی کرتے ہیں شاہ جی, جو رسپیکٹ نہیں کرتے وہ 10% ہے, لیکن وہ تکلیف دیتی ہے آپ وہ کو. تکلیف دیتی ہے. جو 90% ہے نا وہ آپ سے عشق کرتے ہیں, لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, جو آپ کے ساتھ اپنے بچوں کی تصویریں کھنچوا رہے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا 90% لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں شاہ جی, یہ 10% لوگ ہیں جو بالکل جنہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے انسانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یار پلیز, وہ کہتے ہیں نا خدا جو ہے دل کے بہت قریب ہے, دل میں ہے اللہ پاک سب سے, ٹھیک ہے, تو پلیز پلیز خدا کے لیے آپ کسی کی دل آزاری کرو گے یا کسی کے اخلاق سے گری بات آپ کرو گے, اس کی دل آزاری ہوگی, اسے میں تو ناراض ہوں گا, اللہ کی ذات بھی ناراض ہو سکتی. کیسے ہی بتائیے کہ امان صاحب کے ساتھ بھی بہت کام کیا آپ امان نے. اللہ صاحب جی, وہ تو امان صاحب کی کوئی ایسی یاد, ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں یار اس سے پہلے اتنی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں امان صاحب کی, مگر یار یہ بات نہیں پہنچی لوگوں. امان صاحب پتہ کیا ان کی سب سے بڑی بات کیا تھی, وہ جو شروع میں بات ہوئی نا جیلسی, وہ کبھی کسی سے جیلس نہیں ہوئی. ہاں بڑی یار میں نے دیکھا انہوں لوگوں نے شاہ جی جن کا ہاتھ کھڑا کر دیا نا اسٹیج پہ, وہ سپر سٹار بن گئے. امان صاحب جیسا امان جس کا کر صاحب, دیتے. میں ملتان میں تھا تو انہوں نے مجھے بولا تھا بول آ جا اتھے آ, میں کہہ دینا پروڈیوسراں نو ہاتھ صحیح تھی. وہ کیا کرتے تھے, وہ سپر سٹار اللہ کی مہربانی سے بناتا تو اللہ نا, وسیلہ بندہ ہوتا نا, وہ جیلس نہیں. پھر وہ بندوں کو اکٹھا کر کے آؤ جی, وہ ایک مقابلہ نہیں کرتے تھے, کپڑا رکھ کے چلو کرو گلا. اتنا ہنسانے والا آدمی, اتنا لوگوں میں خوشیاں تقسیم کرنے والا, اتنا عاجز آدمی اور اتنا ہمبل آدمی, کبھی آپ نے امان صاحب کو جذباتی دیکھا؟ جذباتی ایک دو مرتبہ دیکھا. پتہ جذباتی کیوں ہوتے تھے, وہ اپنے بچوں کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی, لیکن وہ ہوتا کیا تھا کہ ہر وقت ان کو فکر اپنے بچوں کی تھی, اپنی شادی جو کی تھی. میں کہتا ہوں کہ ایک سے زیادہ جو بندہ شادی کرے گا نا, وہ جذباتی بھی ہو تو اس کا غصہ نہ کرے. اچھا. اور وہ تو 3 گھروں میں جاتے تھے ماشاءاللہ. تو لیکن ہمیں وہ سکھا گئے ہیں سب کچھ. میں جب بھی میرے پاس وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں یا مجھے کہتے ہیں مجھے گھر چھوڑاؤ, گاڑی ان کی پیچھے میں ڈرائیور لے کے یا کوئی بھی بندہ, یہ کہتے ہیں کیسر جو مرضی کر لی پتر, دوجا بیاہ نہ کری. وہ کیا تھا, پریشان رہتے تھے کہ ادھر جانا ادھر جانا, یہ کرنا وہ کرنا, مینیج نہیں کرنا. پھر میں 1-2 مرتبہ گھر گیا ہوں, ایک گھر تو ادھر بھی وہ اس طرح نہیں عزت جس طرح ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں ملتی تھی عزت. دنیا عزت کر رہی ہے, پھر گھر میں بڑا مسئلہ. لیکن شکر ان کے بچے لائق نکلے, ان کی بیٹیاں, انہوں نے امان صاحب کی عزت بھی رکھی اور اپنا کام بھی کر رہی ہیں. اچھا, طارق جاوید صاحب سے آپ کی بڑی دوستی وہ تھی. جی استاد تھے, دوستی میں ہمارے بڑے تھے. لیکن سننے میں آتا ہے کہ امان صاحب کی نسبت طارق صاحب کا مزاج بالکل مختلف نہیں, تھا. امان صاحب اور طارق صاحب زمین آسمان کا فرق تھا. طارق صاحب تو غصے سے بھرے ہیں, وہ تو سلح وینج بیٹھے نے, انہوں نے کوئی لت رکھی انہوں نے, چنگا بھلا بندہ جا رہا ہے تو انہوں کنج ویکھ رہے ہیں. ایک واقعہ ہونا تو مجھے یاد ہے مسان صاحب کہ وہ ساری لڑکی سی آرٹسٹ, تے امان صاحب طارق جو ہے صاحب شہزاد سر میں ڈرامہ کر رہے ہیں, تے ایک بندے دا قد ایڈا لمبا قد, مچھاں نے رکھیاں تے اے اودے نا اتنے نشان بھی پیا, وہ انج لگا کہ جس طرح کسی نے کہاڑی ماری, یہ بڑا قاتل کوئی یہ وہ فلاں. وہ امان صاحب دے سوری طارق صاحب دے لاگے ننگے, طارق صاحب تھوڑا جنا گھبرا جان کے کون ہے. اگلے دن پھر وہ ننگے آتے ہیں, ٹر رہا ہے چٹا سوٹ نال چٹا سوٹ کھیڑی والی جُتی, کون ہے, وہ کسی نے پوچھ بھی نہیں رہے کہ کون ہے, دل چ کہہ رہے کون ہے. چوتھے دن بعد انہوں نے کہا چٹا سوٹ پا کے مینوں ڈرائی جاندہ ہے کون آ, کہندے جی وہ جڑا پہلا گانا نہیں کر رہی وہ ابو نے. انہوں نے پھڑیا, پہلے تو کپڑے پاڑے واقعی. ہاں تیری ایسی تھی تیسی ہو, تم نے ڈرایا. میں تو گھر کہہ گیا انہاں کہ پتہ نہیں میں اج آنا کہ نہیں آنا, وہ تو ویکھدا بھی صرف میرے حال سی. ایک واقعہ
ਮੁਝੇ ਕਿ ਅਸ਼ਰਫ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ में मुकाम तारक साहब अल्लाह जन्नत में आलम ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਰ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਜੁਗਤਾਂ ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਉਹ ਕੋਠੇ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਬਣਾਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਸਾਜ ਕੋਈ 50 ਕੁ ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਰਫ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਡਮ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਅਸ਼ਰਫ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁੱਸਾ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਮਸਨ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਂ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗੀ ਤਾਰਕ ਜੋਏ ਸਾਹਿਬ को ਤਾਰਕ ਜੋਏ ਸਾਹਿਬ को ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ और ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਤੂੰ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੋਏਗਾ आपको पसंद करते थे बहुत मुझे बहुत पसंद कर ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਤੂੰ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਜੇ 9 ਜਾਂ 10 ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ